آج ہم بی اے کی جو پوئم ہے ہم نے لاسٹ ٹائم ہاف پڑھی تھی وومن برڈس، اس کا جو ہاف حصہ ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے. اچھا، اس میں جہاں سے ہم نے وہ ٹیکسٹ چھوڑی تھی وہاں سے وہ کہتا ہے کہ کن ٹو بی کٹ آئی گاٹ کلین اپ دس ہرٹ. کہتی ہے کہ مجھے وہ جو درخت کی شاخیں ہوتی ہیں وہ بھی کاٹنا پڑتی ہیں، ان درخت کی شاخوں کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد کہتی ہے کہ آئی گاٹ اپ دس ہٹ، آئی گاٹ کلین اپ. کلین اپ کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا، دس ہٹ. اور یہ جو میری جھونپڑی ہے نا، گھر کو وہ جھونپڑی کا نام دے رہی ہے. ایکچولی شاعرہ کے نزدیک وہ گھر جس میں محبت نہیں ہوتی، پیار نہیں ہوتا، اپریسیشن نہیں ہوتی، لو نہیں ہوتا، اس کے علاوہ اچھے وہ کیا کہتی ہیں ورڈز نہیں ہوتے کسی کی کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، وہ گھر نہیں ہوتا، وہ جھونپڑی ہوتی ہے. اور اس لیے وہ اس کو ہٹ کا نام دے رہی ہے. تو لہٰذا یہ یہاں تک جو ہے نا ہم نے اس کو پڑھا تھا. اچھا، آگے جو اب اس کا اسٹینزا شروع ہو رہا ہے وہاں پہ وہ اس چیز کا اظہار کر رہی ہے، اس چیز کو شو کر رہی ہے کہ جو ہے نا کہ وہ دنیا سے کتنی اکتائی ہوئی ہے، معاشرے سے کتنی اکتائی ہوئی ہے. ایکچولی جو عکاسی کرتا ہے نا آپ کے لیے بعض اوقات 1% اتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ پورا معاشرہ اور پوری ورلڈ اس شخص کے اندر ہوتی ہے. جس طرح کہ وہ آئی تھنک جہاں تک مجھے نام اس کا صحیح طرح سے نہیں، ڈی ایچ لارنس کی بات ہے کہ وہ کسی باغیچے میں گیا اور اپنے دوست سے کہتا ہے کہ آج موسم کتنا اداس سا ہے. اور اس نے کہا کہ نہیں یار، بڑا خوبصورت باغیچہ ہے، ہوائی ٹھنڈی چل رہی ہے. یورپ کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ ماحول ہوتا ہے اور کلاؤڈی سا ویدر ہے، پاس سے ندیاں گزر رہی ہے اور تم اس کو اداس کہہ رہے ہو. وہ کہتا ہے ایکچولی آج میری محبوبہ مجھ سے ناراض ہے. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک شخص اتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ جو موسم ہے، جو معاشرہ ہے، جو سوسائٹی ہے، جو ورلڈ ہے، وہ اسی شخص کے اندر سے نظر آتی ہے. تو لہٰذا یہاں پہ وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ ایک جو فیمیل ہوتی ہے اس کی ایک جو وائف ہوتی ہے اس کے لیے اس کا ہسبینڈ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، وہ اس کے لیے محبت کے 2 ورڈز نہیں بولتا، تو پھر کائنات ساری فضول سی ہو جاتی ہے. اور پھر انسان جو ہے نا بڑی عجیب سی جو باتیں ہیں وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کا اظہار وہ اگلی لائنس میں کرے گی. کہتی ہے کہ storm blow me from here, storm blow me from here, let me float across the sky till I can rest again. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ وہ کہتی ہے کہ اے طوفان آ مجھے اڑا کے لے جا. storm blow me from here، وہ مینو اتوں دے اڑا کے لے جا، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، یہ دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، جو ہے وہ تو میرا ہے ہی نہیں. تو اب اس پر دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا؟ یعنی یہ اس کا جو پیسیمزم ہے، اس کی پیسیمسٹک اپروچ جو ہے نا یہاں پہ وہ نظر آ رہی ہے. اور یہاں پہ جو پوئٹ ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ انسان پیسیمسٹک ہو جاتا ہے جب کوئی ایسا نہیں ہوتا جو اس کو وہ ورڈز کہتا ہے جس کے بعد اس کی سوچ آپٹمسٹک ہو جاتی ہے. کیونکہ پیسیمزم کا شکار انسان شاعرہ کے نزدیک اس وقت ہوتا ہے جب اس کا اپنا بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ شخص جو اس کا سب کچھ تھا، ٹھیک ہے، وہ تو اسے کسی سروینٹ کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے، اس کے پاس اس کے لیے 2 ورڈز بھی نہیں ہیں. اور اگر ہم شاعرہ کی بایوگرافی کی بات کریں تو یہ تو وہ تھی جو ایک رائٹر تھی، ایک پوئٹس تھی، ایک ایکٹر تھی، ایک سنگر تھی، جو کہ اپنی لائف میں 24 آورس بیزی رہتی تھی. لیکن اس کے نزدیک بھی، اس کی سوچ کے نزدیک بھی جو ہے نا
وہ جو ریلیشنز ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور ایک ہاؤس وائف جو ہے اس کے لیے اس کا جو ہسبینڈ ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے، تو اس کی وہ عکاسی کر رہی ہے، اور ایکچولی معاشرے کے اندر وہ جو بیہودگی ہے اس کا اظہار کر رہی ہے کہ جو معاشرے کے اندر جو ہسبینڈز ہیں وہ اپنی وائف کو تو توجہ نہیں دیتے، وہ باہر کسینوں میں اور کلبز میں جا کے نئی عورتوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی محبت اپنی بیویوں کے لیے جب نہیں ہوتی تو پھر وہ فیلنگز بتا رہی ہے کہ پھر ایک وائف، ایک بیوی جو ہوتی ہے وہ کس طرح سے مایوسی کا شکار ہو رہی ہے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ کیا کہتے ہیں، لیٹ می فلوٹ، ٹھیک ہے، پہلے اس نے کیا کہا، اسٹارم بلو می فرام ایئر ود یور فیرسٹ ونڈ، ود یور، اپنی فیرسٹ تیز ونڈ، ہوا کے ساتھ، کہتی ہے مجھے یہاں سے اڑا سوری یہاں سے لے جا، کس کے ساتھ، اپنی تیز ونڈ کے ساتھ، اور اگلی لائن میں کہتی ہے لیٹ می فلوٹ اکراس دی اسکائی، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے میں تیرنا چاہتی ہوں، فلوٹ ہوتا ہے بے جان چیز کا تیرنا، کہتی ہے میں تیرنا چاہتی ہوں، اکراس دی اسکائی تیرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ جو دنیا ہے نا یہاں پہ تو میرے لیے پیار ہے ہی نہیں، تو میں پھر یہاں رہا ہوں کیوں، پھر میں آسمان پہ، جیسے کہ انسان سوئسائڈ کرنا چاہتا ہے، اور دیکھ لیں یورپ کے معاشرے میں سوئسائڈ کی جو ریشو اس لیے زیادہ ہے کہ وہاں پہ بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھا جاتا، بھائی کو وہ رائٹس نہیں دیے جاتے جو بہن کے ہیں، بھائی کی طرف سے نہیں ملتے، ہسبینڈ سے وہ رائٹس نہیں ملتے جو اس کے ہیں، اسی طرح سے جو بیویاں ہیں، جو بیٹی ہیں، وہ رائٹس نہیں دیتی جو ہسبینڈس کے ہیں، جس وجہ سے معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، اور پھر حقیقت میں یہی سینٹیمنٹس ہوتے ہیں جو معاشرے کے ہیں، جو یہ بتا رہی ہے کہ پھر لوگ آگے سوئسائڈ کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ کیا کہتی ہے کہ لیٹ می فلوٹ اکراس دی اسکائی، ٹھیک ہے، ٹل آئی کین ریسٹ اگین، حقیقت میں اس کو اس وقت سکون ملے گا، ٹل کا اس نے ورڈ استعمال کیا، جب وہ کہتی ہے کیا ہوگا، میں اس وقت سکون محسوس کر سکتی ہوں، فیل کر سکتی ہوں، جب کیا ہوگا کہ میں سوئسائڈ کروں گی، یعنی اس کی جو پچھلی لائنز ہیں سوئسائڈ کی طرف اشارہ ہے اور دنیا سے فرار کی طرف سے اشارہ ہے، کہتی ہے جب میں دنیا سے فرار کر جاؤں گی، گیٹ ریڈ کر جاؤں گی، اس دنیا میں تو سکون نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے جہاں جا کے مجھے سکون کی جو نعمت ہے وہ مل سکے، تو لہٰذا یہ میرا خیال ہے کسی معاشرے پر اور اس معاشرے کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ان پہ، اور اس کے معاشرے کے جو حکمران ہیں ان پہ بہت بڑا جوتا ہے کہ اس کے اندر جو لوگوں کی سینٹیمنٹس ہیں وہ اتنے برے ہو چکے ہیں۔ اس کے آگے پھر جو ہے نا نیکسٹ اسٹینزا جو اس کے اندر وہ پھر کیا کہتی ہے رین، سن، رین، سورج، اس کے علاوہ رین، بارش، کرونگ اسکائی کہتے ہیں ہورائزن کو، افق کو کہتا ہے کرونگ اسکائی، ماؤنٹین، پہاڑ، اوشنز، سمندر، لیوز، پتے، اینڈ سٹونز، اور پتھر، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ شائن اسٹار، چمکتے ہوا جو ستارہ ہے، شائن اسٹار، اینڈ گلوم، کیا کہتے ہیں، مون گلوم، اور جو چاند کی دمک ہے، کہتی ہے یو آر، تم ہو، آل، تمام، دیٹ آئی کین کال مائی آن، کہتی ہے کہ تم یہ سب جتنی بھی وہ یہ چیزوں کو گنوا رہی ہے، یہ قدرتی جو ایلیمنٹس ہیں، نیچر ایلیمنٹس ہیں، ان کو گنوا رہی ہے، کہتی ہے تم ہی سب میرے ہو، حقیقت میں اور میرا کوئی نہیں ہے۔ اب اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ جب ہم بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ ہم پریشانی کا شکار ہوتی ہیں نا، تو تب ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک تم ہی تو ہمارے ہو اور میرا کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، وہ سینٹینس ہوتے ہیں جو کسی کے اندر کی جو بٹرنس ہوتی ہے، اس کی جو تلخی ہوتی ہے، اس کا جو گریف ہوتا ہے، اس کا اینڈ ہوتا ہے جب وہ کمپلیٹ معاشرے سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا ایک ہسبینڈ جو ہاؤس وائف تو وہ ہے، لیکن معاشرے سے باقی جو افراد ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بیٹا ہے،
کوئی بھی ہے یا معاشرے کے باقی لوگ ہیں، وہ سب سے جب مایوس ہو گئی، پہلے تو وہ ہسبینڈ سے ہوئی، بعد میں پورے معاشرے سے جب ہو گئی، یہاں تک کہ اپنی گورنمنٹ سے بھی ہو گئی، کیونکہ گورنمنٹ بھی تو گارڈین ہوتی ہے نا، جب ہر ایک سے مایوس ہو گئی، اسے کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا، سب ہی اس کے اگینسٹ ہیں، اس کے سینٹیمنٹس، اس کے جذبات کے ساتھ کسی کے جذبات نہیں ملتے، اس کے لیے ہمدردی کے جب الفاظ معاشرے میں ختم ہو گئے، اس کے اپنوں میں ختم ہو گئے، تو تب وہ کہتی ہے کہ نہیں، میرا کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے، اور اللہ نے جس کائنات کو بنایا وہ چیزیں ہی ہیں، اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا شاعرہ ایک لیسن دینا چاہتی ہے، کہتی ہے کہ کائنڈلی پلیز معاشرے کو اس حد تک لے کے نہ جائیں، اتنا برا بھی معاشرہ نہ ہو جائے کہ ایک شخص یہاں تک پہنچ جائے اور وہ چلا رہا ہو کہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے، اور اس سے بہتر تو اس کو پہاڑیوں میں اپنے لیے اپنیت محسوس ہو، بے جان چیزوں میں اپنے لیے اپنیت محسوس ہو۔ جب رشتوں میں گرمی ختم ہو جاتی ہے، جذبات ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر کولنس آ جاتی ہے، پھر ٹھنڈ آ جاتی ہے، اور اسی کولنس اور ٹھنڈ کا وہ اظہار کر رہی ہے۔ سوری، اس میں دو جو لائنز ہیں وہ مجھ سے مس ہو گئی، کیونکہ میں بتاتا ہوں کہ وہ میرے پاس ٹیکسٹ نہیں ہوتی، اور یہ لیکچر کے دوران ہی میرے مائنڈ میں آئی کہ پچھلا جو سینٹینس تھا، یہ لاسٹ سینٹینس سے پیچھے جو آخری اس کی دو لائنز تھی، اس میں وہ کہتی ہے کہ کیا اسے کہتی ہیں، سنو فلیکس کا وہ ذکر کرتی ہے، کہتی ہے سنو فلیکس کور می، مجھے ڈھانپ لو، کیا کر لو، کور می، مجھے کیا کر لو، ڈھانپ لو، ود وائٹ کولڈ اینڈ آئسیز کسز، کہ وہ کہتی ہے کہ جو وہ ان سے ریکویسٹ کر رہی ہے سنو فلیک سے، یہ جو نرم سی ہوتی ہے نا برف، اس کو سنو فلیکس کہتے ہیں، جسے گالے بولا جاتا ہے، یعنی ناران کغاں میں جائیں تو نرم سفید سی جو برف ہے وہ گرتی ہے، کہتی ہے کہ تم ہی مجھے آ کے ٹچ کر لو، تم ہی مجھے کس کر لو، ٹھیک ہے، مجھے یہ اس سے وابستہ، اس سے تو نہیں مل رہی جن رشتوں پر مجھے امید تھی، میرا بھائی تو مجھے وہ ٹھنڈ والی کس نہیں کرتا، میرا باپ تو مجھے وہ ٹھنڈ والی کس نہیں کرتا، ٹھیک ہے، میرا بیٹا تو مجھے نہیں کرتا، میرا ہسبینڈ تو نہیں کرتا، وہ تو پیار پایل سے ڈھونڈتا ہے، کم سے کم تم ہی آؤ اور مجھے ٹچ کر لو، تم ہی مجھے اپنے میں کور کر لو، اور تو سب کی جو باہیں ہیں وہ میرے لیے نہیں ہے، منیمم مجھے تمہاری باہیں ہی مل جائیں۔ تو اس کو مخاطب ہو کے کہتی ہے، پھر کہتی ہے کہ جو ہے نا لیٹ می ریسٹ ٹو نائٹ، خدا کے واسطے، خدا کا نام لے کے مجھے ایک دیر رات کی جو ہے نا وہ جو کیا کہتی ہیں ریسٹ وہ مل جائے، وہ اتنا اس کا فٹیک مائنڈ ہے کہ اس کے لیے ایک رات کی جو ریسٹ ہے وہ بھی دستیاب نہیں ہے۔ اور جو ہے نا اسی کا جو وہ وائویلا ہے اس پوئم کے اندر کرتی ہے، جس کے لحاظ سے وہ کہتی ہے کہ ہمیں ہمارے معاشرے کو اتنا خوبصورت اور اتنا امن والا اور دوسروں کا اتنا احساس کرنے والا اور رشتوں میں اتنی جو ہے نا وہ کولنس نہیں ہو جانی چاہیے جس طرح کے اینیملز میں بھی نہیں ہوتی، وہ کہ انسان جانوروں سے اور باقی جو بے جان چیزیں ہیں ان سے مدد مانگنا شروع کر دے۔ جب رشتوں میں اتنی ٹھنڈک آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب رشتے اس طرح مر جاتے ہیں تو پھر جا کے انسان کا جو مائنڈ ہے وہ فٹیک ہو جاتا ہے اور وہ جینے سے زیادہ موت کو پریفر کرتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اس کے لیے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔